آج کا جو مضمون ہے وہ بھی ظاہر ہے اتنے ہی بچہ تقریباً سال کا 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو بڑی حکمت اور دانائی عطا فرمائی، اور پھر اس حکمت اور دانائی اور کچھ اصول جو حضرت لقمان کے ذریعے سے بتائے ہیں، یہ ہے بچے کی تربیت کے اصول۔ اس نہج پر اپنے بچے کو لانا ہے ہم میں سے ہر ایک نے، کہ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کس نہج کے ذریعے سے اپنے بچے کی تربیت کی، اور پھر اللہ نے کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے باقاعدہ پورا رکوع نازل فرمایا اس حوالے سے کہ کیا کیا باتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی جو نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب میرے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شرک کا موضوع ہے یہ تو جوانی کی عمر میں بچے کو سمجھایا جائے، جب بچہ 15 سال 16 سال 14 سال اس عمر کا پہنچے، نوجوانی میں ہو پھر جوانی میں ہو، یہ تو مضمون بہت گہرا ہے، تو چھوٹی سی عمر میں بچے کو شرک سمجھانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ سمجھیے، علماء فرماتے ہیں بچہ جب ماں کا دودھ پی رہا ہو اس وقت اس کے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ جس وقت بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہو اس وقت بچے کو ایمان سکھانا یہ ضروری ہے، چاہے جائے کہ یہ ہم 10 سال یا 12 سال یا 14 سال یا 20 سال، بہت لمبا عرصہ ہے وہ۔ سب سے پہلی چیز جو بچے میں پیدا کی جائے وہ بچے میں ایمان اور شرک سے نفرت۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، جدید دور میں تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آج کل مائیں دودھ پیچے بچے کو اپنی زبان سے شرک سکھاتی ہیں۔ مائیں دودھ پیتے بچے کو اپنی زبان سے شرک سکھاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ جس وقت ماں دودھ پلا رہی ہے بچے کو، وہ فیڈر دے رہی ہے، تو خود اپنی زبان سے کہتی ہے کہ بیٹا فیڈر پی لو نہیں تو آپ کو کتا کھا جائے گا، ڈاگی کھا جائے گا، آپ فیڈر پی لو نہیں تو بھالو آ جائے گا، آپ فیڈر پی لو نہیں تو آگ جل جائے گی، یا آگ سے ڈرانے لگ جاتے ہیں۔ اس قسم کے ڈھیروں واقعات ہمارے اپنے گھروں میں ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، مائیں بچے کو ڈرا رہی ہیں۔ تو بچے کے اندر سب سے پہلا ڈر جو پیدا کیا جا رہا ہے وہ مخلوق کا ڈر پیدا کیا جائے، بجائے اس کے کہ خالق کا ڈر پیدا کیا جائے۔ بچے کو بتایا جائے بیٹا یہ نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہوں گے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ کوئی نہیں سکھا رہا، سکھایا جا رہا ہے تو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مخلوق کا ڈر۔ پوری مخلوق کا ڈر بچے کے دل میں 2 سال 1.5 سال کی عمر میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے کہ بچہ خالق کو پہچان ہی نہیں رہا، بچے کو پتہ ہی نہیں کہ میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، لیکن بچے کو اتنا پتہ ہے کہ میں یعنی کن کن چیزوں سے مجھے ڈرنا ہے۔ وہ کتے کو دیکھ کے ڈرے گا۔ ہم خود ناسمجھی میں یہ کام بچوں کے ساتھ ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے یہ بچوں کے ساتھ۔ ایک بچی کی، نوجوان لڑکی کی کارگزاری تھی کہ اس کو اس کے یعنی والدین، اب چونکہ اچھی خاصی پڑھائی لکھائی ہوئی، پڑھائی لکھائی کے بعد ظاہر ہے جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، تو اس دور میں بچی کو کچن کی تو قریب بھی نہیں لے جایا جاتا، اور مائیں باقاعدہ رشتے کے وقت یہ کہتی ہیں، یہ کہتے سنا ہے کہ بھئی ہماری بچی نے آج تک آٹا نہیں گوندا، کچن میں گئی نہیں ہے، اسے چولہا جلانا نہیں آتا۔ وہ پہلے مائیں ہوتی تھی کہ بچی کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں سکھاتی، کیونکہ ظاہر ہے اس نے اگلے گھر میں جانا ہے، مزاج بدلا ہوا ہے، ماحول بدلا ہوا ہے، تو اس نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ اگلا گھر جا کے اس پہ ظلم ہو جائے، لیکن بچی کو شروع سے یہ سکھانا، اس چیز کی بھی تربیت کی جائے اس کی، کہ اس نے بھی کل کسی کی ماں بننا ہے، اس نے کسی کی بیوی بننا ہے، تو یہ ساری ترتیب اس کے ساتھ چلے گی۔ یہ اللہ نے ایک پورا نظام چلایا ہے۔ تو بہرحال اس بچی کی کارگزاری تھی، اس کی شادی کا وقت ہوا، شادی ہو گئی، دوسرے تیسرے دن وہ کچن میں گئی، اور کچن میں جا کے ظاہر چولہا جلانا نہیں آتا تھا،
کوشش کی اس نے چولہا جلانے کی ماچس کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے، جیسے ہی جلا تو اس کے بعد اس پہ ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور شدید قسم کی کپ کپی، اور وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دو دفعہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ ہوا تو وہ جو گھر والے تھے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ماہر نفسیات۔ اس کے پاس لے جانے کے بعد اس نے بچی سے پوچھا، پوچھ گچھ کی، اسے سمجھ نہیں آئی۔ پھر اس نے بچی کے والدین کو بلایا، والدین میں سے بھی اس نے والدہ کو الگ کر کے پوچھا کہ اب آپ بتائیں کیا معاملہ ہے، بچپن اس کا کیسا گزرا ہے۔ تو باتوں باتوں میں ماں کے منہ سے سچ نکل گیا۔ ماں نے کہا جی بچپن میں میں یہ کرتی تھی، جب یہ چھوٹی تھی تو میں اپنے پرس میں ماچس کی ڈبیا رکھتی تھی، اور جیسے ہی یہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے لگے میں وہ فوراً نکال کے اسے جلا دیتی تھی دور سے، تو وہ اس سے ڈر جاتی تھی، گھنٹہ دو گھنٹے اب مستی نہیں کرتی۔ تو پھر اس ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ بھئی یہ وہ ڈر ہے جو اس کے دل میں لاشعور میں بچپن سے بیٹھ گیا ہے اور آج تک وہ نہیں نکلا ہے۔ قصور کس کا ہوا سارا؟ ماں کا، خود کی ماں کا، اپنی ماں کا۔ ظاہر ہے اس ماں کی بھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اسے بھی کسی نے نہیں بتایا تھا کہ بھئی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ ساری ترتیب پورا، جیسے کہتے ہیں نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، پورا معاشرہ بگڑا ہے، اور جدید جو مائیں ہیں، نئی مائیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کرنا ہے۔ 2.5 سال کے بچے کو جا کے کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسکول میں داخل کر دیا جاتا ہے، 3 سال کے بچے کو، 3.5 سال کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسے ہم نے کرنا کیا ہے، اس کے ساتھ اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی نئی نسل کے ساتھ۔ تو مائیں اپنے بچوں کو، والدین اپنے بچوں کو بچپن سے شرک سکھاتے ہیں، یہ میں بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ بچپن سے ہی اس کے اندر مخلوق کا ڈر پیدا کر دیتے ہیں کہ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے مخلوق کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہی ماں باپ اپنے بچے کو بتاتے بیٹا یہ نہیں کرو گے اللہ ناراض ہو جائیں گے، آپ ایسا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں بٹھاؤ۔ اس لیے کہ اصول یاد رکھیں، جس چیز کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، یہ ایک اصول ہے، یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلے گا۔ جس چیز کا تذکرہ آپ بار بار سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ آپ کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے، اب وہ نہیں نکلتا۔ ہم کتنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، ہم خود اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، بڑوں سے سنتے ہیں کہ جی ہماری دادی یہ کہا کرتی تھی، آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے کی بات آج بھی ان کے دلوں میں محفوظ ہے، ایسے جیسے کل کی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز لاشعور میں بٹھا دی گئی تھی۔ دیکھا ہوگا نا، آپ نے سنا ہوگا ہمارے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے، ہماری دادی صاحبہ یہ کہا کرتی تھی، ہمارے دادا یہ کہا کرتے تھے، یعنی ان کی اپنی عمر 60 سال 65 سال، پھر اس سے پیچھے چلے جائیں تو 30 40 سال، یعنی 90 سال کی تقریباً یا 80 سال کی بات اس شخص کو آج بھی یاد ہے۔ کتنا بڑا یعنی ایک واضح دلیل ہے نا کہ بھئی جس چیز کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے وہ دل میں، وہ لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کے دلوں میں سوائے مخلوقات کے ڈر کے اور کسی کا خوف نہیں ہے۔ والدین سے نہیں ڈرتے تو اللہ کا خوف تو آگے کی چیز ہے۔ تو بھئی سب سے پہلی چیز حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول واضح کر دیا، اور قیامت تک یہ اصول رہے گا، لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی۔ یہ تو سکھائیں گے تو ہوگا نا، کریں گے تو ہوگا۔ وہ ایک ہمارے استاد جی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا اپنے ہی خاندان میں، تو تقریباً 1.5 سے 2 سال کا بچہ تھا، اس بچے کو اس کی والدہ نے اٹھایا تھا، میرا ایک تعلق تھا قریبی، تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا مجھے لا کے دیں۔ بزرگ شخصیت ہیں ماشاءاللہ، سفید داڑھی، خوبصورت شخصیت ہے، کوئی اتنے زیادہ کوئی باروب یا دیکھنے میں ویسے بھی نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں نے بچے کو لیا تو بچہ پہلے ہلنے لگا، تو میں نے کہا چلو کھیل رہا ہے شاید۔ اس کے بعد بچے نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا، جیسے بچے لیٹ نہیں جاتے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا بچہ بے ہوش ہو چکا تھا، میں ڈر گیا، میں نے اس کی والدہ کو دیا، پھر اس سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے یہ، کہ ظاہر ہے میں کوئی ڈراؤنا بھی نہیں ہوں کہ بچہ دیکھ کے مجھے ڈر جائے، اور نہ میں نے کوئی ڈانٹا ہے، نہ کچھ اسے کہا ہے، کیوں بے ہوش ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے اسے؟ بعد میں نے پوچھا
ایک بات تو یہ تھی کہ بھئی ہمارا بچہ ہمارے خاندان میں، قرب و جوار میں، ارد گرد میں کوئی بھی ایسا قریبی شخص نہیں ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہو. تو پہلی بات انہوں نے کہی نا کہ ان کے کسی بھی قریب میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے چہرے پہ مکمل داڑھی. دوسری بات اس کی ماں نے کہی کہ میں اس کو بچپن سے، چھوٹا سا ہے تو میں ابھی سے اس کو ڈرا رہی ہوں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، نہیں تو آپ کو بوری والا چاچا آ کے اٹھا لے جائے گا. اور وہ تصور بٹھایا ہوا ہے داڑھی کا کہ جس شخص کی، بچے کے دماغ میں لاشعور میں بیٹھا ہے کہ جس شخص کی سفید داڑھی ہوگی وہ شخص وہی بوری والا ہے جس سے مجھے ماں ڈراتی ہے، یہ مجھے لے جائے گا. اس وجہ سے اس بچے کو کچھ ہوا اور یہ بچہ بے ہوش ہو گیا. یہ قریب کا واقعہ عرض کر رہا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. بچے ڈر رہے ہیں. ہمارے پاس کتنے لوگوں کے مسائل آتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ، بچہ ڈر رہا ہے جی، رات کو بہت زیادہ ڈرتا ہے. آپ نے ڈرایا ہے تو بچہ ڈرتا ہے، بچہ ویسے نہیں ڈرتا. فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، وہ کیوں ڈرے گا؟ آپ نے ڈرایا ہے، بچہ ڈر رہا ہے. آپ نے پورا دن اسے ڈرایا ہے ایک چیز سے، رات کو یقیناً وہ ڈرے گا. تو سب سے پہلی چیز، خدا را اپنے اولادوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. بچے کا سب سے پہلا جو چیز اس کو اس کے ذہن میں آنی چاہیے وہ اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اس کے علاوہ کسی کا نہ ہو. ہو گئی غلطی، نہیں پتہ تھا، ہو گئی، آئندہ آپ اس غلطی کی تلافی کریں، کوشش کریں کہ بھائی آئندہ ہم بچوں کو اس چیز سے نہیں، بچے کو ڈرائیں گے تو اللہ سے ڈرائیں گے. بچے کے دل میں بٹھائیں گے یہ رزق، یہ فیڈر، یہ دودھ، یہ سب کچھ تمہیں اللہ دے رہے ہیں. یہ ترتیب ہونی چاہیے. تو ان الشرک لظلم عظیم.